اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں، میں اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی محبت کو میں حاصل کر لوں۔ مخلص ایمان والے کی جو ہے یہ اس کی علامت ہے۔ اب جو ہے نا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ کچھ احکام پر عمل کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، یا کچھ کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا، تو یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونا یہ ہے کہ تم پورے کے پورے صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صحیح طریقے سے اللہ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے والے بنو، اور جس طرح تمہارا دل و دماغ اللہ کے احکام پر مطمئن ہو، ایسے ہی تمہارے جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں، جسم جتنے بھی حصے ہیں، سارے اعضاء جو ہیں، یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے نا چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دل و دماغ سے تو مان لیا، لیکن ہاتھ، پاؤں، کان، ناک یہ دوسری جگہ استعمال ہوتے ہوں، نہیں، یہ دین اسلام میں پورا داخل ہونا نہیں، بلکہ پورا اسلام میں داخل ہونا یہ ہے کہ انسان کے سارے جسم کے اعضاء اور انسان کا دل و دماغ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مطمئن ہو اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہو۔ تو اس لیے یہ اس آیت سے ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علماء یہود میں سے تھے، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور کلمہ پڑھا۔ اب جو ہے نا ان کے دل میں ایک مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیونکہ یہودی جو تھے نا وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن تعظیم کے لیے ہوا کرتا تھا، جیسے امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن بڑی تعظیم کا دن ہے، بڑی ببرکت کا دن ہے، ایسے ہی شریعت موسوی کے اندر جو ہے ہفتے کا دن بڑا ببرکت اور بڑا تعظیم والا سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح شریعت موسوی کے اندر جو ہے نا اپنا اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دل میں یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ہفتے کے دن تعظیم کروں، کیونکہ منع تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہفتے کے دن تعظیم نہ کیا کرو، چلو کوئی بات نہیں، میں جمعے کے دن کی بھی تعظیم کیا کروں گا اور اس ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کر لیا کروں گا۔ اور دوسری چیز اپنا اونٹ کا گوشت جو ہے نا اب یہ امت محمدیہ کے اندر کوئی کھانا فرض تو نہیں ہے، بھئی کھانا ضروری ہے، جیسے نماز کا حکم فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، ایسے اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو واجب تو نہیں ہے، کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہ کھایا تو کوئی گناہ نہیں، تو لہذا میں اب اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، حلال تو سمجھوں گا، لیکن جو ہے نا کھایا نہیں کروں گا، تاکہ جو ہے نا شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہو جائے گا اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دیکھو اب کتنی بڑی اس کی نیت تھی، ظاہری طور پر جو ہے نا اخلاص والی نیت تھی، ظاہری طور پر تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں شریعت موسوی پر بھی عمل کر لوں گا، مجھے دوہرا اجر ملے گا، اور شریعت محمدیہ پر بھی عمل کر لوں گا، اس میں بھی کوئی قدغن اور کوئی جو ہے نا اس کے اندر عیب نہیں۔ یہ اس کے دل میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اپنے محبوب کے پاس، فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اب تم سابقہ دینوں کو چھوڑ دو، سابقہ نبیوں کی شریعت کو چھوڑ دو، اب شریعت جو چلے گی وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اب تمہارے دل میں یہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، نہیں، بلکہ تم اونٹ کا گوشت بھی کھایا کرو، اور صرف جمعے کا جو دن ہے یہ امت محمدیہ کے لیے بڑی ببرکت کا دن ہے، اسی کو برکت والا سمجھا کرو، باقی سارے دن ویسے اللہ کے اللہ کے دن ہیں، سارے برکت والے ہیں، لیکن تعظیم جو صحیح طریقے سے برکت والا جو امت محمدیہ کے لیے بنایا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس لیے جو ہے اس آیت سے یہ بھی سبق ملا مجھے اور آپ کو، یہ تنبیہ کی گئی کہ صرف نماز، روزہ، مسجد یہ دین نہیں، صرف عبادت کرنا دین نہیں، دین اسلام نہیں، بلکہ دین اسلام کیا ہے؟ معاشرت بھی ہے، اور اس طرح معیشت بھی ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، یہ سارے دین کا حصہ ہیں۔ اگر صرف نماز پڑھ لی اور باقی معاشرت صحیح نہیں اور اخلاق صحیح نہیں تو وہ پورے اسلام میں داخل نہیں۔
اس لیے پورا اسلام میں کب داخل ہوگا؟ جب اس کا یعنی اس کی عبادت بھی ٹھیک ہو، اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو اور اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، تب جو ہے نا یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگا۔ یعنی اسلام کو جو ہے نا یعنی عبادت کے اندر بھی یعنی دخل اندازی کر دینا، اور اس معاملات کے اندر بھی اسلام کو لے کر آنا، اور معاشرت کے اندر بھی اور اخلاق کے اندر بھی یعنی معاشرت یعنی اسلام کو لے کر آنا، تب تو وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگا، وگرنہ وہ داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم پر تم مت چلو۔ یعنی شیطان جو ہے نا تمہیں بڑی یعنی اپنا اس کو اپنا پڑوسیوں کے ساتھ اور بڑے وسوسے دل کے اندر تمہارے اندر ڈالے گا، یعنی یہ اچھا کام ہے تم کر لو۔ نہیں، اچھا کام وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر ہوگی۔ ہمیں چاہے جتنا بھی یعنی اپنا جو ہے نا اچھے سے اچھا کام کیوں نہ نظر آئے، جب تک اس کام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر نہیں ہوگی، صحابہ کی مہر نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے نا یہ تو بدعت بن جائے گا، یا جو وہ شرک میں تبدیل ہو جائے گا وہ حکم وہ عمل، یا وہ جو ہے نا یہ رسم و رواج کے اندر تبدیل ہو جائے گا، وہ شریعت نہیں بنے گا۔ شریعت کا کام وہ کام ہے جس پر اللہ کا حکم، جس پر جو کام اللہ کا حکم ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر اس پر لگی ہوئی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تم شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تمہیں اپنی اس کے اندر لا کر تمہیں جو ہے نا جہنم کے دھکیلنے والا ہے، تمہیں غلط راستے پر لگانے والا ہے۔ اس لیے شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اور لہذا جو ہے نا یعنی تم دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے یعنی اپنا دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔